الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آخری درس میں نے یہاں پر جو کیا تھا، اگر آپ بھائیوں کو یاد ہو تو اس میں حصول برکت کے اسباب پر بات شروع کی تھی، تو تقریباً 5 باتیں اس میں بیان ہوئی تھی. ایک، ایمان اور تقوی، کہ اگر آپ کا ایمان ٹھیک ہے، آپ متقی ہیں، تو یہ برکت کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. نمبر 2، دعا کے ذریعے بھی ہم اپنے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، مال و جان کے لیے برکت حاصل کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک ذریعہ، یہ بھی ایک سبب ہے. اور نمبر 3، حلال کمائی. ہماری کمائی حلال کی ہو، حرام کی نہ ہو. حلال رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے ذریعے بھی برکت حاصل ہوتی ہے. اور نمبر 4، کہ مال کے حصول کے لیے انسان کی نیت دنیا بنانے کے لیے یا دنیا کے لالچ کے لیے نہ ہو، بلکہ انسان کی یہ نیت ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دے تو اس مال کو میں اللہ کی راہ میں بھی لگاؤں گا. اس سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے. اور ایک اور چیز کہ جو بھی آپ کاروبار کریں، بزنس کریں، اس میں آپ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. سچ بولنے سے آپ کے کاروبار میں، آپ کے مال و جان میں برکت ہوگی. تو یہ 5 چیزیں میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی. آج ہم مزید کچھ چیزیں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان نصیحتوں کو سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیوں، یہ باتیں جتنی بھی آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی گئی ہیں اور جو آج بھی رکھیں گے، کہ سب قرآن و حدیث میں سے ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں. ہم دنیا کے بڑے بڑے جو دانشور ہیں، مفکر ہیں، فلاسفر ہیں، ان کی باتوں پر یقین کر کے ہم ان ذرائع کو، ان طریقوں کو اختیار کرتے ہیں جو وہ ہمیں دیتے ہیں، اور ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. ان باتوں پر ہمارا ایمان اور یقین بہت کم ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ ان باتوں کو صرف سننے کی حد تک نہ رکھیں، ان باتوں پر یقین کریں، ان باتوں پر یقین کریں اور اس پر عمل کریں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، وہ من و عن اسی طرح ہوگا جیسے بیان کیا گیا ہے. اس پر پورا ایمان ہو اور اس پر آپ کا پورا یقین ہو اور پھر اسی پر آپ کا پورا عمل ہو. پھر دیکھیں کہ خیر و برکت آپ کے گھروں میں کس طرح آتی ہے، آپ کے مال اور آپ کے جان میں کس طریقے سے کہ خیر و برکت آتی ہے. تو اس کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے.
ذرائع میں سے حصول برکت کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب اور وہ ہے صبح کا وقت، کہ صبح کے وقت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی، اور آپ نے اپنی امت کے لیے دعا بھی کی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اور یہ ایک حقیقت بات ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جنہوں نے بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سننے کے بعد وہ اپنے تمام کام، اپنے کاروبار، اس کی ابتدا فجر کے بعد کرتے اور اپنے غلاموں کو کام کرنے کے لیے فجر کے بعد روانہ کر دیتے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال بڑھ گیا کہ مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میرے پاس اتنا مال بڑھ گیا کہ میرے لیے اس مال کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اور یہ ایک حقیقت بات ہے کہ اگر آپ صبح کے وقت اٹھیں، فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اپنی تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے نکل جائیں، آپ کام کریں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے کام کے اندر خیر برکت ہے۔ صبح کے وقت فجر سے پہلے اٹھیں، اور اگر اللہ توفیق دے فجر کی اذان میں اگر وقت باقی ہو تو کم از کم 2 رکعت نماز قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لیں، تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دے گا۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھیں اور پھر پھیل جائیں اللہ کی زمین پر، اور جائیں محنت مزدوری کاروبار جائیں کریں۔ اس وقت میں اللہ رب العزت آپ کے اس وقت میں کیے ہوئے کام کے اندر برکت ڈال دیں۔ ہمارے بہت سے لوگ فجر میں سوئے رہتے ہیں، اور جب ان کی ڈیوٹی کا ٹائم 7، 7:30، 8، اس ڈیوٹی کے ٹائم کے مطابق اٹھیں گے، اور پھر اٹھنے کے بعد نہ کوئی عبادت، نہ کوئی ذکر، بغیر کوئی اللہ کی عبادت کیے ہوئے ہاتھ منہ دھویا، کوئی تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور اپنے کام پر چلے گئے۔ نحوست ہے یہ، نحوست، بے برکتی ہے ایسے اٹھنے والے شخص کے لیے کہ جو برکت کے ٹائم کو ضائع کر دے، اور ایسے وقت میں اٹھے کہ جو اس کے لیے باعث برکت نہیں، بلکہ اس کے لیے اس وقت میں اٹھنا، فجر کی نماز کو ضائع کرنا اور سورج نکلنے پر اٹھنا، اس کے لیے باعث برکت نہیں بلکہ اس کے لیے باعث تباہی اور بربادی۔ ابو وائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے، اور آپ کے گھر باہر آ کر دستک دی، اندر خبر بھیجی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آنے کو کہا، لیکن وہ باہر کھڑے رہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اپنی لونڈی کو بھیجا، جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ وہ اندر آئے، پھر تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب آپ کو بلایا گیا تو آپ لوگ کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے ہم نے سمجھا کہ جو صبح کا وقت ہے،
گھر کے افراد سو رہے ہوں گے تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم گھر آ کر ان کو ڈسٹرب کریں، اس لیے ہم انتظار کے لیے باہر کھڑے ہو گئے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کیا تم ہمیں غافل سمجھتے ہو کہ یہ وقت جو خیر و برکت کا وقت ہے، یہ وقت جو برکت کو سمیٹنے کا وقت ہے، ہم اس وقت سے غافل ہیں؟ کیا ہم اور ہمارے گھر والے اس وقت میں سو کر اس آسمانوں سے اترنے والی برکت کو ضائع کر دیں؟ نہیں، ہم اس وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے محدثین کا یہ کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک سونا نہیں چاہیے۔ وہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ وقت چونکہ برکت کا وقت بتایا گیا ہے تو اس وقت میں سونے کی بجائے فجر کی نماز پڑھے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کو یاد کریں، ذکر اذکار کریں جب تک سورج نہیں نکلتا۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو مسجد میں ہی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں، اور جب تک سورج نہ نکلے اسی جگہ بیٹھ کر مسجد میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار استغفار کریں، اور جب سورج نکل آئے تو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ایک مکمل حج اور عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب مل جائے گا، اور اس کے ساتھ آسمانوں سے اور زمینوں سے پھوٹنے والی برکتیں جو ہیں وہ بھی اس کے نام ہوں گے انشاءاللہ۔ اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ سونا ہو، مجبوری ہو، اگر سونا ہی ہے تو سورج نکلنے کے بعد سونا۔ سورج نکلنے کے بعد آرام کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، لیکن یہ جو وقت ہے فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت، بھائیو یہ بڑا بابرکت وقت ہے۔ اس وقت میں کثرت سے اللہ کو یاد کریں، کثرت سے ذکر اذکار کریں، کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے تلاوت کریں، کثرت سے اپنے اللہ کے سامنے، اس خالق، اس پروردگار کے سامنے گڑ گڑائیں، مانگے اس سے۔ وہ خالق، وہ مالک، وہ رب العالمین تمہیں اس بابرکت وقت میں اپنی نعمتوں اور اپنی رحمتوں سے نواز دے گا۔ تو اس لیے اس وقت کو ضائع نہ کریں، یہ وقت بڑا بابرکت وقت ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، ایک اور سبب کہ جس کے ذریعے آپ خیر و برکت کو سمیٹ سکتے ہیں، وہ میرے بھائیوں یقیناً آپ نے علماء کرام سے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، کلاسیں ہوتی ہیں یہاں پر، وہ ہے کھانے پینے کے آداب، کھانے پینے کے معاملات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ان کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ اس لیے کھانے پینے کے معاملات میں وہ طریقہ اختیار کریں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہتے یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفترقون، فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو، تم الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو۔ صحابہ نے کہا قالوا نعم، کہتے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو الگ الگ بیٹھتے ہیں،
تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم، فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو مل بیٹھ کر کھاؤ. جب کھانا کھاؤ تو الگ الگ بیٹھ کر نہ کھاؤ، بلکہ تم مل کر اکٹھے ہو کر جمع ہو کر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاؤ. اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جو کھانا تم کھاؤ تو اس کے اوپر اللہ کا نام لو. یبارک لکم فیہ، اللہ رب العزت اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دے گا. یعنی اگر تم دو چیزیں اس میں بیان ہوئی. نمبر ایک کہ جب تم کھانا کھاؤ تو الگ الگ بیٹھ کر نہ کھاؤ، بلکہ تم اکٹھے مل کر بیٹھ کر کھاؤ. اور کھانا کھانے سے پہلے، اس کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اللہ کا نام لے کر کھاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے لیے برکت پیدا فرما دے گا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانے کے درمیان میں سے نہ کھاؤ. جب تم کھانا کھاؤ تو کھانے کے درمیان میں سے نہ کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ فرمایا البرکۃ تنزل وسط الطعام، کہ برکت جو ہے وہ کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، کھانے کے درمیان میں ہوتی ہے. تو تم جب کھانا کھاؤ تو درمیان میں ہاتھ مار کر نہ کھاؤ، بلکہ سائڈوں سے کھاؤ. پھر کھاتے کھاتے اس برتن کو اچھی طرح صاف کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ جانے اس کھانے کے کس نوالے میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے. اور یہاں تک فرمایا کھانا کھاتے ہوئے اگر تمہارے کھانے کے برتن میں سے کوئی کھانے کا نوالا باہر گر جائے تو فرمایا اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو، اسے بھی صاف کر کے کھا لو. ہو سکتا ہے کہ برکت اسی نوالے میں ہو سکتا ہے کہ برکت اسی نوالے میں. اور وہ فیشنیبل لوگوں کی طرح، ماڈرن لوگوں کی طرح اس کھانے کے اندر سے کچھ کھایا اور کچھ چھوڑ دیا. اور پھر ہمارے کچھ لوگ چائے پیئیں گے، پانی پیئیں گے، ماڈرن زمانہ ہے تو کھانے اور پینے کے بعد تھوڑا سا چھوڑتے ہیں اس میں. یہ فیشن ہے. یہ آج کے انگریزوں کی پیروی کرنے والے، یہ ان کا ایک لیونگ سٹائل ہے، یہ ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ یہ اچھا لگتا ہے جی تھوڑا کھانے میں کچھ چھوڑنا. نواب صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، انگریز ہیں، پتہ چلے لوگوں کو، پتہ چلے کہ یہ انگریزی بابو ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے کھانے میں بھی چھوڑنا اور پینے کے اندر بھی، گلاس میں، کپ میں، جس چیز میں بھی پیے گا اس میں چھوڑے گا. یہ انگریزی سٹائل، ان کو ترک کیجئے، محمدی سٹائل کو اختیار کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. محمدی سٹائل کیا ہے؟ سارے برتن کو اچھی طرح صاف کرنا، سارے برتن کو اچھی طرح صاف کرنا. اور پھر ایک اور سٹائل بھی ہے، وہ سٹائل ہے ان انگلیوں کو چاٹنا. وہ ہے ان انگلیوں کے اوپر لگا ہوا کھانا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے برکت ہو. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو 3 دفعہ چاٹا کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے. کتنی دفعہ؟ کھانے کے بعد 3 دفعہ چاٹتے تھے. آج کی میڈیکل سائنس وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ یہ جو انگلیاں ہیں، ان انگلیوں میں ایسی ریز ہیں، ریز سمجھتے ہیں، شعائیں، ایسی شعائیں ہیں کہ اگر آپ کھانا کھانے کے بعد ان انگلیوں کو چاٹیں گے تو وہ ریز آپ کے معدے تک پہنچتی ہیں. وہ معدے تک پہنچ کے آپ کے کھائے ہوئے کھانے کو ہضم کرتی ہیں. ریز جو ہیں وہ آپ کے معدے تک پہنچتی ہے اور آپ کے لیے وہ کھانا جو بعض کا بد ہضمی کا سبب بن جاتا ہے. کبھی بد ہضمی ہے، کبھی گیس ٹربل ہے، کبھی معدہ خراب ہے، کبھی کچھ. ان پرابلمز کا بھی حل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں. تو لہٰذا یہ بابرکت چیزیں ہیں.
بظاہر معمولی ہیں لیکن حقیقت میں یہ بڑی عظیم چیزیں ہیں اور بڑے عظیم فائدے والی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیجئے، کھانے پینے میں کھانے پینے کے آداب اس کا خیال کریں، اور یہ بھی سنت ہے کہ خوب بھر کے پیٹ بھر کے حلق سے باہر آنے والا ہو تو تب تک سٹی ہو اندر ڈالے آؤ، اتنا کھاؤ کہ اٹھنا بھی مشکل ہو جائے۔ اٹھتے وقت کسی کو کہے پھڑی میں ذرا اٹھائی، اٹھتے وقت کسی سے کہے کہ مجھے پکڑنا ذرا اٹھانا مشکل ہو گئی ہے، ذرا بھوک رکھ کے کھائیں۔ کیا کریں؟ بھوک رکھ کے کھائیں۔ بہرحال کے ایک الگ باتیں، پھر الگ ٹاپک اور طرف بات نہ نکل جائے، بات تھوڑی خیر و برکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں اور کھاتے وقت بائیں ہاتھ سے نہیں۔ ہمارے کتنے بھائی جالیات میں بھی کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کھانا جب لگتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد ہمارے بھائی بائیں ہاتھ سے بھی کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے بھی پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا یہ شیطان کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ہمارے کچھ بھائی چاول کھا رہے ہیں تو چاول کھانے کے بعد پانی پینے کا مرحلہ، گلاس ہمارے اس کھانے کے ہاتھ سے گندا نہ ہو جائے، اس لیے بائیں ہاتھ سے ہی پیئیں گے۔ ہم ان سے کہتے ہیں بھائی جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور جی میں نے کہا کہیں برتن خراب نہ ہو جائے۔ اور بھائی میرے آپ کی یہ ہاتھ ناپاک نہیں ہے، یہ ہاتھ آپ کے ناپاک نہیں ہیں، آپ کا ہاتھ پاک ہے، اور جو چیز کھا رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ کو لگی ہے وہ بھی پاک۔ اگر وہ اس برتن کو گلاس کو لگ جائے گی تو گلاس ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ آپ اسی ہاتھ سے پئیں، وہ شیطانی کام نہ کرے کہ جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ ہمارے بھائی اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک شخص بیٹھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا پی رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے کھاؤ، کہنے لگا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسا تو کہتا ہے ایسا ہی ہو۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کا وہ ہاتھ ساری زندگی پر اٹھا نہیں، اس کے بعد اس کا وہ ہاتھ ساری زندگی نہیں اٹھا۔ اس کو معمولی سمجھتے ہو؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ بات معمولی نہیں، اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی احتیاط کیجئے۔ کھانے اور پینے کے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیجئے۔ یہ چیزیں آپ کے لیے باعث اجر بھی ہیں، باعث ثواب بھی ہیں، اور آپ کے لیے باعث برکت بھی ہیں۔ اس کے بعد 8ویں چیز استخارہ کرنا ہے۔ کیا ہے؟ استخارہ کرنا۔ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی بزنس، کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ اپنی زندگی کا کوئی اہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مشورہ کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے لیے طریقہ، کون سا طریقہ؟ کسی پیر صاحب کو فون کر کے اس سے کہیں گے میرے لیے استخارہ کر دو۔ کتنے والا کروانا ہے؟ 50 والا، 100 والا؟ استخارہ وہ کوئی استخارہ نہیں جو آج کل ہمارے ٹی ویوں پر کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جی وہ مولوی صاحب کون سا کوئی پیسے لیتا ہے ہم سے، جو استخارہ وہ کر کے دیتا ہے ٹی وی پر، آپ سے نہیں لیتا لیکن ٹی وی والوں سے لیتا ہے۔ آپ سے نہیں لیتا لیکن ٹی وی والوں کے اوپر اس کا بزنس اسی طرح چل رہا ہے۔ یہ جعلی استخارے کر کے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے استخارے کا کہ جو ہمارے میڈیا پر یا یہ ہمارے کو پیر فقیر ملنگ یہ جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ استخارے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور اس کی دعا بھی ہمیں سکھائی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول استخارے کی دعا یوں سکھاتے تھے ہمیں جیسے قرآن کی آیت سکھائی جاتی ہے، جیسے قرآن سکھایا جاتا اس طریقے سے۔ تو کیا فرمایا؟ استخارے میں کیا طریقہ ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھیے، فرض نماز کے علاوہ
2 رکعت نماز پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہاں آپ کو جعلیات میں بھی یہ کتابیں مل جائیں گی، حصن مسلم اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی کتاب، اس میں آپ کو وہ استخارے کی دعا وہ آپ کو مل جائے گی۔ اس استخارے کی دعا کو کریں 2 رکعت نماز، اور اس کے بعد وہ دعا، اس کے لیے اگر آپ کو زبانی نہیں آتی وہ کتاب کھول لیں، اور کتاب کھول کے اس کے اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ اللہ کو پتا ہے میرے اس بندے کو بھی زبانی نہیں آتی، اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے، اچھے طریقے سے 2 رکعت پڑھنے کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ اس دعا کو کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر اس کام میں برکت ڈال دے گا جس کام کے لیے آپ وہ استخارہ کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ کام آپ کے لیے نقصان کا سبب بننے والا ہو، اگر اس کام میں، اگر اس کاروبار میں، اگر اس معاملے میں آپ کے لیے نقصان کا کوئی پہلو ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام سے، اور اس کے بارے میں ہمارے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی وہ خواب آتا ہے، کوئی خواب کی شرط نہیں، آ جائے تو الحمدللہ، آ جائے تو الحمدللہ، نہ آئے تو خواب کی کوئی شرط نہیں ہے، خواب ضروری نہیں ہے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ، آپ استخارہ کرتے ہیں، اے اللہ میں یہ فلانا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ میرے لیے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے میرے مقدر کر دے، اور اگر وہ میرے لیے نقصان دہ ہے تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے۔ اس دعا میں اللہ سے ہم یہی مانگتے ہیں، تو پھر یہی ہوگا کہ اگر وہ کام آپ کے لیے باعث برکت ہوا، اگر وہ کام آپ کے لیے فائدے کا باعث ہوا، تو اللہ اس کام کو آپ کے لیے مقدر بھی کر دے گا اور اس کام میں برکت بھی ڈال دے گا۔ اور اگر اس کام میں آپ کے لیے فائدہ نہ ہوا، اس کام میں آپ کے لیے نقصان ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام سے دور کر دے گا۔ اصل طریقہ استخارے کا یہی ہے۔ یہ پھر اللہ کے اوپر پھر یقین کر لیں، استخارے کی دعا آج کریں، کل کریں، بار بار بھی کرنا پڑے تو بار بار کرتے رہیں، اور اگر ایک دفعہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک، اور اگر بار بار آپ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدے کا سبب ہے۔ تو اس لیے استخارے کے اس طریقے کو کسی بھی کام، کاروبار یا معاملے میں اس سے پہلے اس طریقے کو، اس سنت کو بھی اختیار کیجئے۔ اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان میں برکت عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد اگلی چیز، 9ویں چیز، وہ ہے بھائیو قناعت کرنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے قناعت کرنا۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دے رکھا ہے، اس کے اوپر صبر اور شکر کیجئے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے مجھے یہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، جس نے مجھے یہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اس پر راضی ہونا، اس پر خوش ہونا، اس پر اپنی کسی ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، یہ جی کیا ہے، غربت کی زندگی ہے، مسکینی کی زندگی ہے، یا اللہ یہ غربت مسکینی ساری ہمارے لیے ہے، اس طرح کی باتیں نہ ہو۔ غربت ہے، مسکینی ہے، فقیری ہے، جو کچھ بھی ہے، ہر حال میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور اس کے لیے لوگوں کے سامنے ہائے وائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور سوال کرنا یہ کام نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں ایک روایت، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان اللہ یبتلی عبدہ بما آتاہ، اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتا ہے، اس کو دے کر جو بھی اس نے اس کے نصیب میں کیا ہے اس کو دیتا ہے اور اس میں اس کی آزمائش کرتا ہے۔ فمن رضی بما قسم اللہ لہ، اور جو اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہو جائے، بارک اللہ لہ فیہ، اللہ رب العزت اس کے لیے اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا کرم مانتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی، اور بھائی ضروری نہیں کہ مال و دولت ہی ساری نعمتیں ہوتی ہیں، مال و دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور صحت تندرستی بھی، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ جسم کے اعضاء جو اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں، یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟
چھوٹی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت. اللہ کے بندو، یہ وجود، یہ جسم اور جسم کے مکمل اعضاء، اس کی قیمت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس کی قیمت پوری دنیا میں کوئی نہیں. جاؤ کسی نابینے سے پوچھو، جاؤ کسی ہاتھ کٹے سے پوچھو، جاؤ کسی لنگڑے سے پوچھو کہ وہ دنیا کی ساری دولت دے کر اصلی ٹانگ، اصلی ہاتھ لینا چاہتا ہے. کیا دنیا میں سے یہ چیز کہیں سے مل سکتی ہے؟ آنکھیں جس کے پاس نہ ہو، وہ ساری دنیا کا مال اور دولت دے کر آنکھیں لینا چاہے، لے آؤ. سونے کے ڈھیر، چاندی کے ڈھیر، ڈالر، پاؤنڈ، سب کچھ لے آؤ. لیکن اللہ کی قسم، اگر وہ اللہ اس کی بینائی نہیں لوٹانا چاہتا تو یہ ساری دولت خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا. اور دیکھو تو صحیح، اللہ نے تمہیں کتنی قیمتی چیزیں دے رکھی ہیں. اللہ نے تمہیں کتنی قیمتی چیزوں سے نواز رکھا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اے اللہ، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے جو مجھے دے رکھا ہے، 2 وقت کا کھانا، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، صحت، وجود، ہر چیز تو نے مجھے عطا کر رکھی. اور ایسی ایسی چیزیں کہ جس کا کوئی نعمت بدل اس دنیا میں نہیں. اس تقسیم پر اللہ سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کے لیے برکت ڈال دے گا. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر و برکت پیدا فرما دے گا. اور کسی سے سوال نہ کرتے پھریں، گلے شکوے نہ کرتے پھریں. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے نوازتا ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا. بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا. تو ان کی بیوی ان سے کہتی ہے، ان کی بیوی یا ان کی والدہ ان سے کہتی ہے کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر سوال کرو. ان سے جو بھی جا کر مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول دیتے ہیں. اللہ کے رسول دیتے ہیں. جاؤ تم بھی، ہماری بھوک سے بری حالت ہے، جاؤ سوال کر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دیکھا اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، کوئی نصیحت کر رہے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نصیحت کو سننے لگے. ان نصیحتوں میں ایک نصیحت جو اللہ کے رسول نے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی فضیلت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ جو کسی سے نہیں مانگتا، جو دوسروں سے بے پرواہ ہو، اللہ رب العزت اس کو غنی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے. ابو سعید خدری کہ جو کہ سوال کرنے آئے تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو یہ بات سننے کے بعد پھر انہوں نے سوال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، واپس آ گئے اور جو ہے اسی پر صبر شکر کرنے لگے. کہتے ہیں اس دن کے بعد سے میرے گھر میں مال کی ایسی فراوانی ہوئی، کہتے ہیں کہ سارے مدینے کے انصار میں سے سب سے زیادہ مال میرے پاس تھا. سب سے زیادہ مال میرے پاس تھا. یہ اس قناعت کی برکت ہے. یہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی ہونے کی برکت ہے. تمہیں جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کرو، شکر کرو اور اللہ رب العزت کے لیے اپنے راضی ہونے کا اعلان کرو. اے اللہ، تیری اس تقسیم پر راضی ہوں. تیرا احسان ہے، روکھا ہے، سوکھا ہے، جو بھی ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے نواز رکھا ہے. اور ہمیشہ ایسے حالات میں جب تنگ دستی کے حالات ہوں تو اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھا کرو. کن کو دیکھا کرو؟ اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھا کرو. اور میرے بھائیوں، آج کتنی سردی ہے، باہر سے آئے ہو، تم نے دیکھا کتنی سردی ہے. اس سردی سے بچنے کے لیے تم نے میں نے یہ کوٹ پہن رکھے، جیکٹیں پہن رکھی، رومال لپیٹ رکھے، اندر کو گرم کرنے کے لیے یہ ہم نے گرم ہیٹر چلا رکھے، گرمی کا ماحول پیدا کر رکھا. یہاں سے نکلو گے،
گاڑی میں بیٹھو گے، گاڑی میں بھی ہیٹر لگے ہوئے، اپنے گھر میں کمرے میں جاؤ گے، ہیٹر کے بندوبست، صبح ہوگی اٹھو گے، ناشتہ تمہارے لیے تیار، ناشتے کا سامان موجود، دوپہر ہوگی، دوپہر کے وقت کھانے کو سامان موجود، رات کا کھانا اس کے لیے بھی سامان موجود، صبح دوپہر شام 3 وقت کا کھانا، رات کا سونا، گرم نرم بستر، گرم ہوائیں، گرم جیکٹ، کوٹ، مفلر، ٹوپی، ہر چیز تمہارے پاس۔ وہ اللہ کے بندے اگر دیکھنا ہو اپنے سے نیچے دیکھ، شام کے علاقے کی خبریں پڑھ، اللہ کی قسم اس وقت ان لوگوں کی حال کیا ہے؟ 22 لاکھ لوگ، 22 لاکھ، 2200 نہیں، 2200 نہیں، 22,000 نہیں، 22 لاکھ لوگ اس وقت گھروں میں نہیں بلکہ خیموں میں ہیں، اور ان خیموں کی حالت یہ ہے کہ ساری سڑکیں برف سے بھری پڑی ہیں، ساری سڑکیں برف سے بھری پڑی، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کی عورتیں، ان کی تمام افراد کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ اس سردی سے بچنے کے لیے نہ کوٹ ہیں، نہ رومال ہیں، نہ ٹوپیاں ہیں، نہ گرم ہوائیں ہیں، نہ ان کے لیے خوراک کا بندوبست ہے۔ واللہ وہ تو بیچارے مردار بھی کہیں سے ملتا ہے تو اس کو بھی کھا لیتے ہیں، ان کو مردار بھی ملتا ہے اس کو بھی کھا لیتے ہیں۔ اور میں پڑھ رہا تھا وہ لوگ بیچارے حرارت پیدا کرنے کے لیے، گرمی پیدا کرنے کے لیے اپنے کپڑوں اور اپنے جوتوں کو جلا جلا کر آگ تاپ رہے ہیں، اور اتنے کپڑے جلا چکے، اتنے اپنے جوتے جلا چکے کہ اب انہیں چلنے کے لیے کوئی جوتا نہیں مل رہا، ننگے پاؤں برف پر چل رہے ہیں۔ دیکھو تمہیں اللہ نے کتنا نواز رکھا ہے، 3 وقت میں تمہارے پیٹ بھرتے ہیں، تمہارے وجود سردی سے بچنے کے لیے ان کپڑوں کے نیچے۔ اللہ کے بندے پھر بھی اللہ سے راضی نہ ہو تو کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اس لیے دیکھنا ہو تو ان کو دیکھیے کہ ان بیچاروں کی کیا حالت ہے، ان بیچاروں کی کیا کیفیت ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کی مشکلوں کو دور فرما دے، اللہ ان کی مشکلیں دور فرما دے۔ اور بھائی آمین کہو، شاید ہماری اس دعا سے اللہ ان کی مشکل دور کر دے۔ ذرا تڑپو ان کے لیے، تڑپو۔ تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا احساس کہ وہ کیا حالات ہیں، اور یارا مردار کھانا پڑے تو پتہ چلے۔ اس پیٹ میں جب کچھ نہ ہو، کئی دن گزر جائے، کھانے پینے کو نہ ملے، تو پھر اندازہ کرو کیا حالت ہوگی۔ تم جاؤ، ابھی برف نہیں پڑ رہی، ابھی درجہ حرارت 5-6 ہوگا، سمجھ گئے؟ مجھے یہ اتار کے دکھاؤ، مجھے یہ اپنا یہ کوٹ، اپنی یہ جیکٹ، اپنا یہ سویٹر اتار کر ذرا دکھاؤ، اور پتلے کپڑے پہن کر ننگے پاؤں باہر پھر کر دکھاؤ، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ وہ کیا کیفیت ہے کہ جو -10 کے اس درجہ حرارت جہاں پر مائنس ہے، -10 جہاں کا درجہ حرارت، اور وہاں پر تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ لوگ، اور خاص کر بچوں کے حوالے سے، کہ بعض بچے سردی سے جم گئے ہیں۔ یہ حالت، یہ کیفیت، تو اس لیے شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، پیٹ بھر کے کھاتے ہو، مزے کا کھاتے ہو، اور اپنے جسموں کو ان گرم کپڑوں سے ڈھانپتے ہو۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کی ایک نعمت، اس آنکھ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سنایا، فرمایا ایک آدمی کہ اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ 500 سال اللہ کی اس نے عبادت۔ وہ جب مرا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میری جنت میں میری رحمت کے ساتھ داخل کر دو۔ وہ کہنے لگا، یا اللہ میرے اعمال کا تذکرہ نہیں کیا، میں نے 500 سال تیری عبادت کی۔ اللہ فرماتا ہے اسے میری جنت میں میری رحمت کے ساتھ داخل کر دو۔ کہتا ہے یا اللہ میرے 500 سال کے اعمال کا تو نے تذکرہ نہیں۔
اللہ پھر فرماتا ہے اسے میری جنت میں میری رحمت کے ساتھ داخل کر دو. کہتا ہے یا اللہ میرے 500 سال کی نیکیوں کا تذکرہ نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ایک ترازو لے کر آؤ. ترازو آیا. اللہ فرماتے اس کی ایک آنکھ نکالو, صرف ایک آنکھ. اس کی ایک آنکھ کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا اور اس کے 500 سال کے اعمال کو اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈالا. اللہ رب العزت نے فرمایا وزن کرو, تو کیا دیکھتا ہے کہ 500 سال کی نیکیوں نے ابھی اس ایک آنکھ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے. 500 سال, اللہ اکبر. اور یہاں ہم صبح نماز پڑھ لیں تو اللہ پر احسان بھی چڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جناب بڑا اللہ کا جو ہے اللہ کی بڑی عبادت کر لی ہے. اب تو اللہ کو چاہیے کہ ہمیں سب کچھ دے دے, ہماری بھوک مٹا دے, ہماری تنگی دور کر دے. ہم نے بڑا اللہ کی عبادت کر لی ہے. اور بھائیو واللہ ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں, ساری زندگی ایک ایک سانس سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نکلتا رہے. ہماری زندگی اگر ہزاروں سال کی ہو, ساری زندگی ہم اس خالق اور مالک کی عبادت کرتے رہے, ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے, تو اس اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ان نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی بڑی اس کی نعمتیں ہیں جو اس اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں. تو لہٰذا ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں, قناعت کریں, اس خالق اور مالک سے راضی رہیں, جو بھی ہے اس پر خوش ہوں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا کیا ہے, ویسا نہیں کیا. یعنی اپنے سے کم درجے والے کی طرف دھیان کر کے اپنے آپ کو دے کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا کتنا احسان ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں 10ویں چیز وہ ہے عدل و انصاف کرنا. عدل و انصاف کرنا. اور ٹائم تھوڑا اس لیے میں مختصر بات کر کے, عدل و انصاف, عدل سے کام ہے, عدل و انصاف سے کام ہے. جب کسی زمین پر عدل و انصاف ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اس عدل و انصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمت اور برکت کو نازل کرتا ہے. آخری وقت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آنے والا ہے, اس دور میں ہر طرف عدل و انصاف ہوگا. اس روئے زمین پر کفر مٹ جائے گا, اس روئے زمین پر کوئی کافر نہ بچے گا. ہر طرف اسلام, دین, قرآن, عبادت, اطاعت, عدل و انصاف ہوگا. تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے, اس کی برکت کو اتنا عام کر دے گا. اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی خیر و برکت ہوگی, زمین سے کہا جائے گا کہ خیر و برکت کو نکالو تو یہ زمین خیر و برکت کو نکالے گی. فرمایا کہ ایک انار کا دانہ, ایک انار کا پیس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا, ایک بڑی جماعت کے لیے. اور فرمایا اس انار کے چھلکے کے سائے میں ایک جماعت جو ہے اس کے سائے میں بیٹھ سکے گی. کتنا انار؟ ایک انار. یعنی اس میں اللہ اتنی برکت ڈال دے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ان کے دودھ میں برکت ڈال دے گا. ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا, ایک گائے کا دودھ ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا, اور ایک بکری کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ اتنی برکت پیدا فرما دے گا. کس وجہ سے؟ عدل و انصاف کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عدل و انصاف کرنے کی. آج کل عدل و انصاف کہاں ہے؟ وہ جو طاقتور ہیں اس کے لیے عدل و انصاف ہے, لیکن جو غریب اور مسکین ہیں ان کے لیے کوئی عدل و انصاف نہیں. آگے بڑھیے. ایک اور چیز وہ ہے میرے بھائیوں ہمارے لیے باعث برکت, وہ اللہ کا کلام ہے. وہ اللہ کا کلام ہے. قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم بڑی بابرکت کتاب ہے. شروع میں نے ایک آیت پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, کتاب انزلناہ الیک مبارک, کہ یہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے یہ کیا ہے؟ یہ کتاب مبارک ہے, یہ کتاب بڑی بابرکت ہے. جو لوگ بھی اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں, جو لوگ بھی اس کتاب کو سیکھیں,
اس کتاب کو سمجھے اور اس کتاب پر عمل کرے. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسے لوگوں اور ایسی قوموں کو عروج عطا فرما دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. فرمایا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قوموں کو عروج دیا, ترقی دی, کامیابیاں دی. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس سے تعلق توڑا, اس سے دور رہے, اس سے اعراض کیا, اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور سورہ طٰہٰ میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کیا فرمایا کہ جب لوگ ہمارے اس ذکر سے, ہمارے اس قرآن سے منہ موڑیں گے, فرمایا ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دیں گے. ان کی زندگیاں تنگ ہوگی, ان کی زندگیوں میں خیر و برکت اور ان کے مال و جان میں خیر و برکت نہیں ہوگی. جو اس کتاب سے جڑتے ہیں, اس کتاب کو پڑھتے ہیں, اس کتاب پر عمل کرتے ہیں, اللہ رب العزت اس کتاب کی وجہ سے ان کے گھروں میں, ان کے کاروبار میں, ان کے مال و جان میں, ان کی زندگیوں میں, ہر چیز میں انہیں برکت عطا فرما دیتا ہے. ہمارا اس کتاب کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ آج ذرا سوچے تو صحیح کہ آج ہم اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا اس کتاب سے دور ہیں. آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کتنے مسلمان, 1.5 ارب آبادی مسلمانوں کی. کتنی آبادی ہے؟ 1.5 ارب آبادی ہے آپ کی مسلمانوں. اور مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں, بہت تھوڑی تعداد. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, واللہ ایک عام اندازے کی بات, یہاں پر بیٹھے ہوئے 200-250 آدمی اگر ہم پوچھنے لگ جائیں, اگر ہم نے نسبت نکالنا ہو, اگر ہم نے نسبت معلوم کرنا ہو, آؤ الگ الگ لوگوں سے, بھائیوں سے, دوستوں سے, ساتھیوں سے ذرا پوچھ لیجئے, آپ کے سامنے کتنے لوگ ہوں گے کہ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں. میں ایک موٹے اندازے کے مطابق, اور یار میری بات غور سے سنو, ادھر توجہ کریں, میری بات سنیں, کتنے لوگ ہوں گے؟ ممکن ہے کہ میں بڑی فگر بول دیتا ہوں, آدھے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم قرآن صحیح پڑھے, ممکن ہے, لیکن یہ ایک بڑا عدد بول رہا ہوں میں. اگر میرا جو ایک ایسٹیمیٹ ہے, کئی لوگوں سے ہم ملتے ہیں, ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں, واللہ 20% بھی نہ نکلیں گے کہ جو قرآن صحیح پڑھتے ہیں, 20% بھی نہیں. اور اگلی بات سنیں اور غور سے سنیں, قابل توجہ. اگر ہم یہ پوچھیں اپنے بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے ساتھیوں سے, یہاں بیٹھے ہوئے دوستوں, بھائیوں, ساتھیوں, بزرگوں, بتاؤ تم میں, ہم میں کتنے وہ لوگ ہیں جو قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں؟ یہ کتاب کس کے لیے آئی تھی؟ اور ہمارے لیے آئی تھی نا, سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے. ہاں, حافظ بن جاتا ہے, یہ حافظ صاحب ہے, حفظ ہے, قرآن کی سورت پڑھ کر سنائیں گے, لیکن ذرا سنیں اس سے, پوچھیں اس سے, معنی پوچھیں, ترجمہ پوچھیں, آپ کو معنی اور ترجمہ نہیں بتا سکے گا, نہیں بتا سکے. یہ ہمارا تعلق اس اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے. ہمیں ڈائجسٹ آتے ہیں, ہمیں ناول آتے ہیں, ہمیں انگلش آتی ہے. انگلش, oh yes I can speak, اور منہ ونگا ٹیڑا کر کے انگلش بڑا ہائی کلاس, میری پروننسیشن ویری فائن, ایکسیلنٹ. ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آئے, ایم اے, ایم ایس سی, بی ایس سی, پروفیسر, ڈاکٹرز, انجینئر ابھی بھی آتے ہیں, ملتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم وہ قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتے, وہ قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتے. ترجمہ تو کیا بیان کرنا ہے؟ آپ ہم سے پوچھیں آئنسٹائن کیا ہے, آپ ہم سے پوچھیں فلاں سائنسدان کیا ہے, فلاں انگلش کیا ہے, الجبرا کیا ہے, میتھ اور اس کے علاوہ فزکس, بایو,
केमिस्ट्री, पूछे हमें, ये सब कुछ आता है, लेकिन कुरान ये नहीं आता। कुरान के बारे में हमें इल्म नहीं, हम नहीं जानते। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी, हायर एजुकेटेड, मैं हायर एजुकेटेड, आला तालीम याफ्ता, ठीक है जनाब, जरा सुनाए, कुछ कुरान भी आता है? नहीं जनाब, कुरान नहीं आता है। यह हालत है, यह हमारी कैफियत है। और फिर एक और बात भी, उस पर भी तवज्जो कीजिए। मैं सवाल करता हूं, यहां बैठे हुए भाइयों से सवाल कर रहा हूं, जवाब मुझे ना दे, जवाब अपने आप को दे। जवाब कल को अल्लाह के सामने देना है, अल्लाह ने पूछना है, सामने रब के तूने मैंने खड़े होना है। उस खालिक के सामने जब खड़े होंगे तो अल्लाह है ये बातें वहां पर होंगी। मुझे ये बताओ कि जो कुरान पढ़े हुए हो, रोजाना तिलावत कितनी करते हो? रोजाना कितना पढ़ते हो? कितना कुरान को खोलकर उसमें से तिलावत करते हो? कितना पढ़ते हो? वक़ाल रसूल, क़यामत का दिन होगा, रसूल क्या कहेगा? या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ऐ अल्लाह, और जिस नबी के बारे में हमारा अकीदा है और यकीनन सही है, क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे इंशाअल्लाह। और वो नबी अगर कल केस दायर कर दे तो फिर क्या बनेगा? हैं? और भाई सिफारिश करनी है अल्लाह के रसूल ने, लेकिन ये 19वां पारा सूरह फुरकान क्या कहते हैं? फरमाया वक़ाल रसूल, रसूल कहेगा या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ए अल्लाह, ये मेरी कौम, किसकी कौम? इन्न कौमी, किसकी निस्बत, किधर निस्बत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इन्होंने इस कुरान को पसे पुष्ट डाल रखा था। अब अल्लाह के रसूल केस दायर कर देंगे तो मुझे बताओ फिर कौन छुड़ाएगा वहां पर? है जरा सोचने की बात। आज हमारा कुरान से रवैया, इसका जी तावीज़ बना लो, इसका क्या कर लो? इसका जी तावीज़ बना लो। ये जी बच्ची जाएगी तो उसको जहेज में दे देंगे, और एक और रिवाज भी है, दरवाजे में लेकर खड़े हो जाएंगे, बच्ची को कुरान के नीचे से गुजार दो। हैं? ये हमारा कुरान से रवैया। क्या जी? इससे बच्ची की जिंदगी महफूज हो जाएगी। दुकान में कुरान लिखकर तावीज़, लोहे कुरानी, दुकान में, मकान में, कारोबार में खैर और बरकत का बाइस। गाड़ी में, आपकी गाड़ी की हिफाजत के लिए लोहे कुरानी। और अल्लाह के बंदे, ये लोहे कुरानी से काम चलने वाला नहीं है। कुरान को पढ़ने से बरकत आती है, कुरान के पढ़ने से जिंदगी महफूज होती है, कुरान पर अमल करने से जिंदगी में खैर और बरकत आती है। इस कुरान को पढ़िए, इसकी तिलावत करें, सुबह तिलावत करें, फजर के बाद तिलावत करें, उसके अलावा कभी वक्त मिले तिलावत करें। और एक रात को सोने से पहले हम टीवी ऑन करते हैं, गाना सुनते हैं, और यार मैं बड़ी दर्द के साथ आपको ये बात करने लगा हूं, जरा समझो, सीखो, इसको याद कर लो, बिठाओ अपने दिल और दिमाग में, इन बातों को उतारो कि जब रात को सोने लगते हो तो सोने से पहले कुरान लेकर बैठ जाओ, उसमें से तिलावत करो, पढ़ो, गौर से पढ़ो, और इस मोहब्बत से पढ़ो कि ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब की बातें हैं, मैं अपने रब की बातों को पढ़ रहा हूँ, मैं अपने खालिक और मालिक की बातों को पढ़ रहा हूँ। आज हमारे घरों से और खैमों से आवाजें किसकी आ रही हैं? हिंदू फनकार, वो गुलकार, मौसीकार, फनकार, शैतानी आवाजें, वो आज हमारे कमरों से और हमारी रहाइशों से उनकी आवाजें आ रही होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम जब कभी बाहर जाते और खैमे लगते मैदानों में, कभी रात के वक्त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के अंधेरे में अपने सहाबा के खैमों को पहचानने में मुश्किल नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हर खैमे में से सहाबी के कुरान के पढ़ने की आवाज आती और अल्लाह के रसूल को पता होता कि इस खैमे में कौन सहाबी है, इस खैमे में कौन सहाबी है। और आज हमारे घर, हमारी गलियां मोहल्ले जाकर देखो आज हालत क्या है। और मेरे भाइयों, अपने घरों को कुरान की तिलावत से सजाए। हर घर में
ہر گھر میں قرآن پڑھا ہے، برکت کے لیے سب نے رکھا ہوا ہے. اس طرح رکھنے سے برکت نہیں آئے گی، اس طرح رکھنے سے برکت، اور اس طرح رکھنے سے برکت نہیں آئے گی. پڑھنے سے برکت آئے گی، اس کی تلاوت سے برکت آئے گی. ایک دن ایک صحابی رات کے وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث میں سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، بیٹھے پڑھ رہے ہیں کہ پاس بنا ہوا گھوڑا بھدکتا ہے اور بچہ بھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. تو اس صحابی نے تلاوت کرتے ہوئے گھوڑے کی طرف دیکھا، بچے کی طرف دیکھا اور نظر اوپر پڑی. کیا دیکھتے ہیں کہ روشن قندیلیں تھیں اوپر سے نظر نیچے آتی، وہ ایک دم اوپر اٹھنا شروع ہو گئی. اس صحابی نے یہ واقعہ صبح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نے یہ عجیب معاملہ دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کے وقت جو قرآن پڑھ رہے تھے، وہ جو روشن قندیلیں تم نے دیکھی ہیں، وہ فرشتے تھے جو آسمانوں سے قرآن سننے کے لیے زمین پر اتر رہے تھے. اور اگر تم اپنی تلاوت کو جاری رکھتے تو مدینے کے لوگ بھی انہیں دیکھ لیتے، تو مدینے کے لوگ بھی انہیں دیکھ لیتے. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ان گھروں میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا، اور جن گھروں میں یہ موسیقی کے ساز باز اور یہ گانے، یہ فلمیں، یہ تصویریں، ان گھروں میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا. برکت نہیں پہندی جی مولوی صاحب کی کریے، کوئی تویز دے دیو، کوئی پھوکا مار دیو، جن جادو ٹونا آ گیا گھارے جی کچھ کرو جی مولوی صاحب تسی کچھ کرو. ایک پھوکا مارو کہ ساری زندگی لیے کافی ہو جائے، ایک پھوکا مار دو اور ساری زندگی کے لیے کافی ہو جائے. ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، پیسے لے لیں جو لینا ہے، بس ہمارے لیے کچھ ایسا بندوبست کر دیجئے. اور نہیں میرے بھائی یہ نہیں، اب وقت نہیں، وغیرہ میں اس میں اور بھی بہت سی چیزیں میں آپ کو بتاتا کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ. کہ ایک بات ضرور بتاؤں گا، قرآن کو میرے بھائیوں، تعویذ کا میں نے ذکر کیا، تعویذ میں بھی قرآن کے ساتھ ایک اور بہت بڑی گستاخی کی جا رہی ہے، اور کرنے والا کوئی اور نہیں. ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جنات کو، جادو کو، ٹونے کو مؤثر کرنے کے لیے، جنات کو قابو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، اس قرآن کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، واللہ اس کو سن کر اور پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. پیشاب کے اندر سیاہی ڈال کر پھر اس کے ساتھ قرآنی تعویذ لکھے جاتے ہیں. قرآن کے حروف کو الٹا لکھا جاتا ہے. میں نے ایک جادوگر سے پوچھا، میں خود اللہ کے فضل سے ان ظالموں کے ساتھ کئی دفعہ بات ہوئی اور ان سے پوچھا ہم نے، کہتے ہیں جی قرآن کی آیت کو الٹا پڑھو تو بہت سے جنات آ جاتے ہیں. قرآن کی آیت کو پیشاب سے لکھو سیاہی ڈال کر تو بہت سے شیاطین آپ کے تابع ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں کیا آج ہمارا قرآن کے ساتھ. اور پھر ہم کہتے ہیں جی قرآنی تعویذ ہے مولوی جی، اسی کوئی دوسرا تعویذ تو نہیں پایا ہوا ہے. یعنی تعویذ کون سا ہے؟ یہ جو قرآنی تعویذ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قرآنی تعویذ کے پیچھے اور کیا کہانیاں ہیں. ان تعویذوں کے پیچھے نہ لگو، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سیکھو، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کی تلاوت کرو، اس قرآن سے دوستی کرو، اس قرآن سے محبت کرو. یہ قرآن تمہارے لیے دنیا میں بھی باعث برکت ہوگا اور تمہارے لیے مرنے کے بعد بھی باعث برکت ہوگا.